میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کی تیاری کیسی چل رہی ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کس بات کی تیاری؟ جی ہاں، شعبان المعظم کی تیاری، وہ مبارک مہینہ جس کے لیے صحابہ کرام علیہ رضوان تیاری کیا کرتے۔ کیسی تیاری کرتے؟ آئیے بتاتا ہوں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام علیہ رضوان تلاوت قرآن پاک کی طرف خوب متوجہ ہو جاتے، اپنے اموال کی زکات نکالتے تاکہ غربا اور مساکین مسلمان ماہ رمضان میں روزوں کی تیاری کر سکیں۔ حکام قیدیوں کو طلب کر کے ان کی حد قائم کرتے، یعنی جن کو سزا سنانی ہوتی سزا سناتے، بقیہ جن کو مناسب ہوتا آزاد کر دیتے۔ تاجر اپنے قرضے ادا کرتے، دوسروں سے اپنے قرضے وصول کر لیتے، یعنی ماہ رمضان آنے سے پہلے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے، اور رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہی غسل کر کے بعض حضرات اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ تو گویا شعبان تیاری کرنے کا مہینہ ہے ماہ رمضان کی۔ اپنے آپ کو عبادتوں کی طرف لے آئیے، مسجدوں کی طرف لے آئیے، درود و ذکر کی طرف لے آئیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ اس طرح کے مزید مدنی پھول لے کر حاضر ہوں گے۔ اور یاد رہے، ماہ رمضان میں ابھی سے اعتکاف کی نیت بھی کر لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ ایک عاشق رسول کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی کہ جس مہینے کے بارے میں نبی پاک فرمائیں وہ میرا مہینہ ہے۔ اور ایک بڑی خوبصورت قرآن پاک کی آیت ہے جو اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ بچے کو قرآن پاک کی یہ آیت یقیناً یاد ہوتی ہے، اور وہ آیت درود ہے، جس میں رب فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ آیت درود جو ہے یہ بھی ماہ شعبان میں ایک روایت کے مطابق نازل ہوئی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ شعبان ایک خاص درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے۔ اسی آیت کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود پاک بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود اور سلام بھیجو۔ قرآن پاک میں بہت سارے آرڈرز ہیں، بہت سارے احکامات ہیں۔ کہیں فرمایا نماز پڑھو، کہیں فرمایا زکوٰۃ دو، کہیں ہمیں حج کا حکم ملا، کہیں ہمیں بہت سارے آرڈرز ملے، کہیں یہ رب نے نہیں فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے یہ کام کرتے ہیں، اے میرے بندو تم بھی شامل ہو جاؤ۔ پورے قرآن میں یہی ایک کام اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی درود و سلام میں شامل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ درود پاک کی اہمیت کتنی ہے۔ البتہ یہ سمجھنا ضروری ہے اللہ کا درود پاک بھیجنا اور ہے، ہمارا اور فرشتوں کا درود بھیجنا اور ہے۔ ہم درود بھیجتے ہیں یعنی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرما، برکتیں نازل فرما، اور اللہ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ اس کا درود بھیجنا ہے، ہمارا ریکویسٹ کرنا، ہمارا کام دعا کرنا ہے۔ اب ذرا سمجھیے کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اچھا یہاں یہ بھی نہیں کہا گیا کہ اللہ اور اس کے فرشتوں نے ایک بار درود بھیج دیا، اے مومنو تم بھی درود بھیج دو۔ یہاں لفظ لایا گیا یصلون، جو تھوڑی سی عربی گرامر سمجھتے ہیں انہیں پتا ہے یہ کنٹینیوسلی ورب کو دلالت کرتا ہے، یہ کنٹینیوسلی فعل، کنٹینیوسلی ورب کو دلالت کرتا ہے کہ ایک بار نہیں، مسلسل یہ درود جاری ہے۔ سبحان اللہ۔ اب سوچیں کہ اللہ کے نبی پر ہر لمحہ لاکھوں کروڑوں اربوں درود جا رہے ہیں، تو میری اور آپ کے درود پڑھنے کی حاجت نہیں ہے، یہ تو ہم پر مہربانی کی گئی ہے۔ ہماری میمنی میں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ یار کوئی غریب آدمی آ جائے تو اس کو کھٹا دیا کرو، اس سے سودا لے لیا کرو تاکہ اس کا کام بھی بن جائے۔ تو ایکچولی مجھے اور آپ کو چانس دیا گیا ہے کہ درود پڑھ کر اپنی قسمت جگا لو، اپنے بھاگ جگا لو، اپنی نامہ اعمال میں نیکیاں لکھوا لو۔ تو ہمیں چاہیے کہ کثرت سے درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماہ شعبان میں جہاں بہت خوبصورت واقعات ہوئے، بڑے بڑے بزرگان دین کے عرس آتے ہیں، ان کے ایام آتے ہیں، وہاں ایک بڑی عظیم ہستی ہے، ہم سب کا جن سے تعلق ہے، بلکہ یوں کہوں کہ ہم سب ان کے فالوورز ہیں، ان کے ہم مقلد ہیں۔ میری مراد امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے 2 شعبان المعظم یہ آپ کا عرس ہے۔ اپنے آپ کو حنفی تو کہتے ہیں، مگر بہت سارے لوگوں کو تو امام اعظم کا نام بھی نہیں پتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ تو کہتے ہیں
अबू हनीफा उनका नाम नहीं है, उनका नाम नौमान बिन साबित है, जिनके हम मुकल्लिद हैं, जिनको फॉलो करते हैं, उनका नाम ये है। तो आज उनकी सीरत, उनकी कुछ बायोग्राफी, और उस बायोग्राफी से मुझे और आपको क्या सीखने को मिलता है। बड़ा अजीब व गरीब वाकया आपकी जिंदगी का। कूफा की मस्जिद में इमाम आजम अबू हनीफा वुजू फरमा रहे हैं। पहले ये फजीलत जहन में रहे कि रिवायतों में आता है कि जब बंदा वुजू करता है, ए नमाजियों तुम्हें मुबारक हो, ए वुजू करने वालों आपको मुबारक हो, कि जब बंदा वुजू करता है तो चेहरा धोता है तो चेहरे के गुनाह माफ हो जाते हैं, हाथ धोता है तो हाथ के गुनाह माफ हो जाते हैं, सर का मसा करता है तो सर के, और पैर धोता है तो पैर के गुनाह माफ हो जाते हैं। मगर ये माफ होते हैं या गुनाह धुल जाते हैं, ये रिवायतों में तो पढ़ा, मगर अल्लाह ने इमाम आजम अबू हनीफा को वो नजर अता फरमाई थी कि आप वुजू फरमा रहे थे तो आपके बराबर में एक नौजवान वुजू कर रहा था, आपने वुजू करते करते उसके टपकते हुए कतरों को देखकर फरमाया, ए बेटा, माँ बाप की नाफरमानी से तौबा कर ले। वो समझ गया कि इमाम आजम पहचान गए। उसने कहा, जी हुजूर मैंने तौबा की। अब आपने दूसरे शख्स से कहा जो वुजू कर रहा था, मेरे भाई बदकारी से तौबा कर ले। भी हैरान हो गया, कहता हुजूर मैंने तौबा की। एक शख्स के वुजू के कतरे टपक रहे थे, आपने कहा भाई शराब नोशी से, गाने बाजे से तौबा कर ले। अगे हैरान तो हो गया, लेकिन फिर उसने तौबा की। अब जब ये वाकया हुआ तो इमाम आजम अबू हनीफा ने, यानी यहां ये पता चल रहा है कि अल्लाह पाक ने अपने बंदों को कैसी बसीरत और कैसी नजर अता फरमाई। मगर इमाम आजम अबू हनीफा का कमाल देखें कि आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि अल्लाह ये कमाल ये मुझसे वापस ले ले, क्योंकि इस नजर की वजह से, इस बसीरत की वजह से मुझे लोगों के ऐब पता चल रहे हैं। मेरे बराबर कोई बंदा वुजू करता है, मुझे पता चल जाता है इसका कौन सा गुनाह धुल रहा है, और मुझे मालूम हो जाता है इसका ऐब क्या है। अल्लाह, मैं लोगों के ऐब नहीं देखना चाहता, मुझसे ये कमाल वापस ले ले। सुभान अल्लाह। और ऐसा ही हुआ, आपकी दुआ कबूल हो गई और फिर आपको लोगों के ऐब नजर आना बंद हो गए। आप इससे दो बातों पर अंदाजा कीजिए कि एक तो अल्लाह पाक ने कमाल कैसा दिया था, उनकी नजर कैसी थी, वो देख लेते थे जो हम नहीं देख सकते, मगर सोच कैसी थी कि हमें लोगों के ऐब नहीं देखने। अब यहां हम सबके लिए सबक है। हमारे यहां तो मामला ही उल्टा है। हमारे यहां बहुत सारे लोग तो दूरबीन लगा के बैठे हैं कि ऐब पता चल जाए, करता क्या है, उठता कब है, सोता कब है, जाता कहां है, कारोबार क्या करता है। भाई नई गाड़ी ले ली, चेक तो करो पीछे किधर से पैसे आ रहे हैं, नया घर फला सोसाइटी में, अभी तो घर छोटा था इतना बड़ा कैसे हो गया। टेंशन शुरू हो जाती है, यानी तलाश में रहते हैं किसी की तरक्की कैसे हुई, कोई आगे कैसे बढ़ गया, किसी को उरूज कैसे मिला। और अगर पता चल जाए, देखिए इंसानों की बस्ती में रहते हैं, मैं और आप सारे इंसान हैं, फरिश्ता तो कोई नहीं है ना, तो इंसान तो होता ही। अल इंसान मुरक्कब मिनल खताई व निस्यान। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग? पहले ये समझ लीजिए, इंसान की डेफिनेशन ये है कि इंसान मुरक्कब है, मिक्सचर है मिस्टेक्स का और भूल का। ये तो होगा, गलतियां भी होती हैं, इंसान से भूल भी जाता है। अगर किसी का ऐप पता भी चल जाए, थोड़ी देर के लिए मान लिया कि उसमें ये प्रॉब्लम है या उसके घर का ये मसला है, अब क्या बनती है मेरी और आपकी जिम्मेदारी? तो उसे ऐप को दूसरों को बताना, उसको एंजॉय करना। अरे भाई पता चला फला ने ये किया है, हाँ उसके बेटे का ये मसला है, वो बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, हाँ उसकी बेटी का ये मसला है, और ये मेरी बहनें सुन रही हैं, इनको तो बस बॉल मिलने की देर है ना, फिर तो सीधा जाके सारे पूरे मोहल्ले को बताना है। क्यों? खुद सोचिए, मुसलमान का ये काम नहीं है। पहले तो ऐबों की जुस्तजू में ना रहे, ऐब तलाश करने की फिक्र में ना रहे, और अगर पता चल जाए तो उसको ऐसे भूल जाएं या ऐसे दबा दे जैसे अपने ऐब को छुपाते हैं। अब मैं आपको दो हदीसें सुनाना चाहता हूं। इमाम आजम अबू हनीफा से मोहब्बत करने वाले बैठे हैं, इमाम आजम अबू हनीफा को फॉलो करने वाले बैठे हैं, फिर उनकी सीरत से कुछ सीखकर भी तो जाए ना। अल्लाह के आखिरी नबी रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये हदीस मुस्लिम शरीफ में है, नबी पाक ने फरमाया, जो किसी मुसलमान की तकलीफ को दूर करे, अल्लाह अज़्ज़ा व जल क़यामत की तकलीफों में से उसकी तकलीफ को दूर फरमाएगा। Whenever you find anybody, जब आपको कोई शख्स नजर आए जो किसी प्रॉब्लम में है, अगर आसानी है उसकी तकलीफ दूर करें। अच्छा, ये भी बड़ा मसला है, हम लोगों की मुश्किलों को दूर करने का मतलब ये समझते हैं कि यार पैसे खर्च करने पड़ेंगे। हर चीज पैसे से दूर नहीं होती। अगर ये फार्मूला दुरुस्त है कि पैसे खर्च करने से तकलीफ दूर होती है, तो फिर तो कोई पैसे वाला तकलीफ में ही ना रहे, मुश्किल में ही ना रहे। ऐसा नहीं है, कहीं मोहब्बत से तकलीफ दूर हो जाती है, कहीं हौसला देने से तकलीफ दूर हो जाती है, कहीं किसी से अच्छी बात करने से उसकी तकलीफ दूर हो जाती है, कहीं किसी की अच्छी जायज सिफारिश करने से तकलीफ दूर हो जाती है। हमारा पहले जहन बन जाए कि मुसलमानों की तकलीफें दूर करनी है। नबी पाक फरमाते, जो किसी की तकलीफ दूर करे, अल्लाह करीम कयामत की तकलीफों में से उसकी तकलीफ दूर फरमाएगा। लुक एट द रिवॉर्ड, वहां कोई मदद करने वाला नहीं होगा। आप यहां शायद बहुत थोड़ी देर में किसी की तकलीफ दूर कर दें, मगर कयामत की तकलीफ दूर होना इट्स अ बिग रिवॉर्ड, बहुत बड़ा इनाम है।
مگر اس حدیث کا جو اگلا حصہ ہے جو میرے ٹاپک سے متعلق ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے، عیب پتہ چل گیا، آپ کے سامنے ریویل ہو گیا اس کا فالٹ، آپ چھپا دیں، عیب پوشی کرے تو خدائے ستار قیامت کے روز اس کی عیب پوشی فرمائے۔ ہائے ہائے قیامت کے دن میرے عیب نہ کھلے، ہم سب یہی چاہتے ہیں نا، کتنے عیب ہیں کبھی سوچا ہم نے؟ لوگوں سے چھپا کر گناہ کرتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہ چلے، ہماری یہ فکر ہوتی ہے ارے بھائی فلاں کو نہ پتہ چل جائے، فون بند کر دو، لائٹ بند کر دو، علاقہ تبدیل کر دو، کتنے جتن کرتے ہیں لوگوں سے چھپانے کے لیے، مگر اللہ کتنا کریم ہے، ہمارے عیب چھپائے رکھے ہیں، لوگ کتنی عزت کرتے ہیں ہماری، مگر یہ سارے عیب اگر قیامت کے دن کھل گئے کدھر جائیں گے؟ آقا فرماتے ہیں جو دنیا میں کسی کے عیب چھپاتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے۔ ایک اور جگہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص اپنے بھائی کا عیب دیکھ کر اس کی پردہ پوشی کرے تو وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اگر جنت میں جانا ہے اٹس اے بیوٹیفل وے، عیب پتہ چل جائے چھپائیں، جس طرح اپنے بچوں کے عیب ہم نہیں چاہتے، کہتے ہیں نا ہمارے ایک جملہ بڑا مشہور ہے، یار گھر کی بات گھر میں رہنے دو، تو دوسرے کی گھر کی بات بھی اس کے گھر میں رہنے دو نا، اس کی گھر کی بات کیوں محلے پہ لے جانی ہے، اس کے گھر کی بات کیوں سوشل میڈیا پہ ڈالنی، کیوں انجوائے کرنا ہے؟ عربی کا ایک مقولہ یاد کر لیجیے، بڑا خوبصورت ورڈ ہے، من ضحکا ضحکا، جو ہنستا ہے اس پر بھی ہنسا جائے گا، جو لوگوں پر ہنستے ہیں نا، مذاق اڑاتے ہیں، دیکھا اس کے بچے نے، دیکھا اس کی فیملی نے، دیکھا اس نے یہ کیا، کبھی بھی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو تھوڑے دنوں بعد یہ آپ پر آفت آ جائے، پتہ بھی چل گیا، عیب چھپائیں۔ سبحان اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی سیرت سے یہ بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ اب آئیے میں تھوڑا سا آپ کا تعارف، آپ کی بایوگرافی، جیسے میں نے کہا جو ہم سب کو پتہ ہونی چاہیے، آپ کا نام نعمان، آپ کے والد کا نام ثابت، آپ کی کنیت ابو حنیفہ اور لقب امام اعظم ہے۔ آپ سن 80 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے، 70 سال کی عمر پائی، 2 شعبان المعظم 150 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ آج بھی آپ کا مزار بغداد معلیٰ میں ماشاءاللہ لاکھوں عاشقان رسول کے لیے مرجع خلائق ہے۔ آپ ائمہ اربع یاد رکھیے گا، 4 امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ یہ برحق، یہ چاروں برحق ہیں، چاروں کے خوش عقیدہ مقلدین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ ان چاروں اماموں میں سب سے بلند مرتبہ ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ تابعی ہیں۔ تابعی کس کو کہتے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام کو کسی نے ایمان کی حالت میں دیکھا یا پیارے آقا کی صحبت پائی اور اس کا ایمان پر انتقال ہوا، وہ صحابی، اور جس نے صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا یا اس کی صحبت پائی تو وہ تابعی، اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا ہو، تو امام اعظم ابو حنیفہ یہ تابعی بزرگ ہیں۔ آپ نے صحابہ کرام سے ملاقات کی، صحابہ کرام کی صحبت کا آپ کو شرف بھی ملا۔ امام اعظم ابو حنیفہ بہت بڑے بزنس مین بھی تھے، یہاں بھی بزنس کمیونٹی کے لوگ موجود ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علم کے بھی امام ہیں۔ آپ ایسے علم کے پہاڑ ہیں کہ بڑے بڑے علماء حیران ہیں آپ کے علم کے آگے، اور ساتھ ساتھ آپ کی عبادتوں کا عالم بھی بہت نرالا تھا۔ بعض اوقات انسان جب بزنس میں بیزی ہوتا ہے، پڑھائی لکھائی میں بیزی ہوتا ہے، تو نفلی عبادتوں کے حوالے سے اس کا ذہن نہیں ہوتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ حال تھا کہ آپ نے 55 حج کیے، اور آپ جب مکہ مکرمہ میں حج کرنے گئے، باب کعبہ آپ کے لیے کھولا گیا، آپ کعبہ مشرفہ کے اندر داخل ہوئے، اور کعبے میں 2 رکعت کے اندر آپ نے پورا قرآن پاک ختم کیا، دیر تک مناجات کرتے رہے، مشغول دعا تھے کہ بیت اللہ کے گوشے سے غیب سے آواز آئی، تم نے اچھی طرح ہماری پہچان حاصل کی اور خلوص کے ساتھ خدمت کی، ہم نے تم کو بخشا، اور قیامت تک تمہارے مذہب پر جو ہوگا، یعنی جو تمہاری تقلید کرے گا، اس کی بھی بخشش فرما۔ تو اے حنفیوں تمہیں مبارک ہو۔ امام اعظم جب مدینہ منورہ گئے، نبی پاک کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، السلام علیکہ یا سید المرسلین، تو روضہ انور سے جواب آتا ہے، وہاں موجود لوگ یہ آواز بھی سنتے ہیں، وعلیکہ السلام یا امام المسلمین۔ یہ مرتبہ آپ کو حاصل ہوا، اور سبحان اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ کی شان یہ ہے، آپ مسلسل 30 سال تک روزے سے رہے، 30 سال تک ایک رکعت میں آپ قرآن پاک ختم کرتے رہے، اور 45 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ یہ عبادت کا عالم تھا۔ تقوی کا عالم یہ ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ بہت بڑے بزنس مین ہیں، تو آپ بلینر تھے اس زمانے کے۔ تو ایک بار آپ کہیں نماز کے لیے گئے، تو آپ نے اپنے سیلز مین کو بتایا کہ یہ کپڑا ہے جس میں یہ فالٹ ہے، اگر کوئی کپڑا خریدنے آئے تو عیب بتا کر اسے بیچنا، اس کو بغیر بتائے نہ بیچنا۔ آپ جب واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ کپڑا سیل آؤٹ ہو چکا ہے۔ آپ نے اپنے سیلز مین سے پوچھا کہ اس کپڑے کا کیا ہوا؟ تو کہا حضرت ایک بندہ آیا، اچھے ریٹ دیے، میں نے بیچ دیا۔ آپ نے فرمایا تم نے اسے عیب بتایا تھا؟ اس نے کہا حضرت عیب بتانا تو میں بھول گیا،
अल्लाह अकबर। आज हमारा सेल्समैन हो और हमें बताया जनाब मैंने घटिया माल अच्छे रेट में बेच दिया, ग्राहक को पता भी नहीं लगा, हम कहते शाबाश बेटा तू बड़ी तरक्की करेगा। ऐसे सेल्समैन चाहिए जो हमारा सारा माल बेच दे। इमाम आजम उस पर नाराज हुए और उस पूरे दिन में जितनी भी सेल हुई थी, जो कि हजारों दिरहम थे, आपने सब के सब अल्लाह की राह में खैरात कर दिया। आपने फरमाया वो माल मुझे नहीं चाहिए जो बगैर ऐब बताए, बगैर ग्राहक को मुतमईन किए माल बेचा गया। फिर इमाम आजम की सीरत से कुछ सीखना है। बयान तो बहुत सारे हो सकते हैं, मगर मैं चाहता हूं जिस इमाम को मैं अपना इमाम मानता हूं, आप भी हनफी मौजूद हैं, दुनिया में करोड़ों हनफी मौजूद हैं, अब उनकी सीरत को सुने भी और कुछ इंप्लीमेंटेशंस करें। तो एक बात याद रखिए, झूठ बोलकर माल तो बिक जाता है, ऐब छुपाकर सेल तो हो सकती है, लेकिन अगर हराम रोजी है तो ये बरकत नहीं लाती है। अगर पैसे जमा भी हो जाएं तो सुकून चला जाता है। एक जुमला अपने दिल में बिठा लीजिए, कभी भी आपके जहन में ये ख्याल आए ना कि यार फला आगे बढ़ गया, मैं पीछे रह गया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो मेरा कारोबार कैसे होगा, सारी मार्केट जनाब धोखा देती है, मैं अकेला ईमानदारी से चलूंगा तो कैसे आगे बढ़ूंगा। तो एक बात याद रखिएगा, जो मेरे नसीब में है ना मुझसे कोई वो छीन नहीं सकता, और जो मेरे नसीब में नहीं मुझे कोई दे नहीं सकता। जब जो मेरे नसीब में है मुझे मिलकर रहेगा तो फिर झूठ बोलने की क्या जरूरत है, फिर हराम कमाने की क्या जरूरत है। और एक और बात याद रखिए, हराम ज्यादा भी हो उसमें सुकून नहीं है, हलाल थोड़ा भी हो तो उसमें बहुत सुकून होता है, उसमें बड़ी बरकत होती है। एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या है, हम लोगों ने बरकत की डेफिनेशन कोई और बना ली है। हम समझते हैं जिसके पास बहुत पैसा हो, बड़े बंगले हो, बहुत सारी गाड़ियां हो, वो बरकत वाला है। बरकत क्वांटिटी में नहीं है, ये जुमला याद कर लें, बरकत क्वालिटी में है। अरबों रुपए हो और सुकून ना हो, सेहत अच्छी ना हो, फैमिली और बच्चे फर्मा बरदार ना हो, घर में रोज टेंशन हो, मुझे बताओ ये पैसे बरकत वाले हैं? थोड़े पैसे हो, हलाल हो, कोई बीमारी ना हो, सुकून की नींद आती हो, बच्चे नेक नमाजी हो, माँ बाप के फर्मा बरदार हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतरीन है ना, तो बरकत किस शय का नाम है? तो बरकत हमेशा हलाल में होती है। अच्छा फिर शैतान क्या करता है, अभी जैसे माह रमजान आने वाला है, माशाल्लाह बहुत सारे लोग सदका और खैरात देंगे, ज़कात देंगे, अल्लाह की राह में खर्च करेंगे, बहुत अच्छी बात है। मगर बाज़ औक़ात हराम कमाने वाले को शैतान पता है क्या जहन में बैलेंस शीट बनाता है, वो भी तो मरदूद है ना, यार ठीक है झूठ भी बोलता है, रिश्वत का काम भी तो करता हूँ, सूद का काम भी चल रहा है, लेकिन मैं ज़कात भी तो देता हूँ ना, मैं गरीबों की मदद भी करता हूँ, मैं मस्जिद भी बना देता हूँ, तो ये जो गलत करता हूँ थोड़ा बाद में सही करता हूँ, तो ये बैलेंस शीट लेवल हो जाएगी। ये लेवल नहीं होगी, याद रखिएगा। एक जुमला याद रखिए, अल्लाह पाक है और पाक माल ही कबूल फरमाता है, अल्लाह नापाक माल कबूल नहीं फरमाता है। आप सोचिए, इसको इस तरह समझिए कि आप किसी बादशाह के पास जाएं और एक बहुत खूबसूरत तोहफा देकर आए, बड़ी खूबसूरत पैकिंग हो, रैपिंग हो, और आप वो तोहफा देकर चले जाए। बाद में जब बादशाह है आकर जब उस पैकेट को खोले तो उसके अंदर एक बोतल निकले इसमें पेशाब भरा हुआ, तो बादशाह राजी होगा या खुश होगा या नाराज होगा? पैकिंग बड़ी अच्छी थी मगर उस पैकिंग के अंदर से क्या निकला? नापाक। बादशाह कहेगा मुझे ऐसा तोहफा देकर गए। जो लोग हराम कमाकर अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं ना, और सेटिस्फाई हो रहे हैं, यार मैं इसलिए तो कर रहा हूं कि गरीबों की मदद करनी है, गरीबों की शादियां करवाता हूं, मैं जनाब हज भी कर रहा हूं, उम्रे भी कर रहा हूं, ये भूल है आपकी। नापाक माल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। थोड़ा करें मगर हलाल करें। ये बात सीखिए इमाम आजम से कि अब आपके सेल्समैन ने बयान नहीं कर पाया कपड़े का फॉल्ट, आपने वो सारा माल अल्लाह की राह में सदका कर दिया। हम कहते हैं आने तो जिधर से भी आ रहा है भाई, है? नहीं मेरे प्यारे से हम कितना खा लेंगे। मैं बड़ी लॉजिकली बात करने जा रहा हूं, व्यापारी लोग बैठे हैं, अगर ये काश बात समझ आ जाए ना। मैंने बहुत कैलकुलेशन की, असल में जरा गौर से सुनिए। मैंने कैलकुलेशन की कि मैं जितना कमाता हूं, आप जितना कमाते हैं, अपनी लाइफ में अपनी कमाई का कितना पैसा इस्तेमाल करते हैं अपनी जात पर, पर्सनली अपने ऊपर मैक्सिमम आप 5% खर्च कर पाते हैं। 100 रुपए कमाए ना, अगर पूरी लाइफ को कैलकुलेट कर लें, मेरी जात पर मैं अपने कमाए हुए कितने पैसे खर्च करता हूं? 5%। बाकी क्या होता है? बच्चे खाते हैं, फैमिली खाती है, या मैं छोड़ के मर जाता। ऐसा ही है ना। अब मेरा जुमला सुनिएगा, कमाना 100 है, अपने ऊपर खर्च 5 करना है, और जवाब भी 100 का देना है। अगर मैंने हराम कमाया, परसेंट तो 5 खर्च किया ना अपने ऊपर, मार 100 की खाऊं, जवाब 100 का दूं बाकी लोगों के लिए। कल तो कयामत के दिन बच्चे भी खड़े हो जाएंगे अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह हमें क्या पता वालिद कहां से लाता था, ये हराम कमाता था, हम एंजॉय करते थे, हम तो मारे गए ना। अपनी जात पर 5% खर्च करना है और जवाब 100% का देना है। मार 100% की क्यों खाऊं भाई मैं? तो क्यों ना थोड़ा ही कमाओ और वो हलाल कमा लो। जब खर्च ही मैंने अपनी जात पे थोड़ा करना है, बाकी लोगों ने खाना है, तो मुझे क्या पड़ी है मैं हराम काम की तरफ जाऊं? काश की बात लॉजिकली समझने वाली है। जितना भी जमा कर लें आप खर्च नहीं कर पाते अपनी जात पर, लेकिन जवाब तो अल्लाह की बारगाह में आपने देना है ना।
کاش یہ بات سمجھ آ جائے. ماہ شعبان جاری ہے، نیت کیجیے کہ حلال ہی کمانا ہے. بہت سارے لوگ ملتے ہیں، پرچیاں بھی دیتے ہیں، ہمیں میسج بھی آتے ہیں، حضرت دعا کریں، بڑی پریشانیاں ہیں، بڑی مشکلیں ہیں، دعا کرتا ہوں دعا قبول نہیں ہوتی. مکے جا کر بھی دعا کی، مدینے جا کر بھی دعا کی، مگر پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، دعا قبول نہیں ہوتی. چیک تو کریں حلال کھا رہے ہیں کہ نہیں، بچوں کو حلال کھلا رہے ہیں کہ نہیں. اور اب اسی کے اپوزٹ ایک بات سنیے گا، ایمان افروز بات. حضرت سعد بن ابی وقاص، ہی واز عشرہ مبشرہ، ہی واز صحابی فرام عشرہ مبشرہ. 10 صحابہ میں سے یہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کو جنت کی بشارت ملی. مگر کیا ریلیونٹ، کیا بیوٹیفل کوسچن کیا نبی پاک سے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں. کتنی پیاری کوسچن ہے. مستجاب الدعوات کے معنی کیا ہے؟ میں جو دعا مانگوں وہ دعا قبول ہو جائے. ہم سارے بننا چاہیں گے. سبحان اللہ، مسئلہ ہی حل ہو گیا نا. میں جو دعا مانگوں قبول ہو جائے تو سارے پرابلم سالو. اچھا، پیارے آقا علیہ السلام نے کوئی بہت لمبا جواب نہیں دیا کہ اے سعد اتنے روزے رکھو، اتنے نمازیں پڑھو، اتنے سجدے کرو، اتنی تلاوت کرو، پھر تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. نہیں، ون لائنر آنسر. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے سعد اپنی غذا پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات بن جائے. سمپل. غذا پاکیزہ، روزی حلال، لقمے حلال، دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی. تو پھر تو سارے مسئلے حل ہو گئے نا. اب دوسری ایک طرف حرام بہت سارا ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی، پریشانی نہیں جا رہی، اور ایک طرف حلال ہے اور ہر دعا قبول ہو رہی. بتاؤ کون سا راستہ اچھا ہے؟ کیوں پھر جاؤں میں حرام کی طرف؟ کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. آگے چلتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کیسے کمال کی ہستی ہے. پیسہ بہت تھا مگر لون بھی بہت دیتے تھے، قرضہ بہت دیتے تھے. اب یہاں بھی میں تھوڑا سا بزنس کمیونٹی سے بات کر لوں، مجھے موقع ملا ہے. ہمارے یہاں ایک رواج یہ ضرور ہے کہ ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. میرے آقا علیہ السلام جب معراج کی رات جنت پہ گئے، جنت کی سیر فرمائی، تو جنت کے دروازے پر آپ نے لکھا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرضے کا ثواب 18 گنا ہے. آپ نے جبریل امین سے ارشاد فرمایا اے جبرائیل، اس صدقے کا 10 اور قرضے کا 18 گنا کیوں ہے؟ عرض کی حضور صدقہ تو ہر کوئی لے لیتا ہے، فقیر بن کے تو ہر کوئی لے لیتا ہے، قرضہ وہی لیتا ہے جو ضرورت مند ہوتا ہے. اب ایک حدیث پاک سنیے گا جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص کسی کو قرضہ دیتا ہے، فار ایگزامپل آپ سے کسی آپ کے ملازم نے، رشتہ دار نے قرضہ مانگا، 50,000 روپے دے دیں، میں 2 مہینے میں دے دوں. آپ نے اس کو قرضہ دے دیا، آپ کو پتہ ہے ثواب کتنا ملے گا؟ حدیث پاک کا مضمون ہے روزانہ جتنی رقم آپ نے قرضہ دی ہے نا، روزانہ اتنی رقم آپ کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. اس کا مطلب یہ ہو کہ روزانہ 50,000 روپے اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہے ہیں، 2 مہینے کے بعد پیسے واپس آ گئے اور آلموسٹ 30 لاکھ روپے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. اچھا، اب وہ بندہ آپ سے کہتا ہے حضور پریشان ہوں، 1 مہینہ اور دے دیں. آپ نے دیکھا واقعی پرابلم میں 1 مہینہ اور دیا، روایتوں کے مطابق اب ثواب آپ کا ڈبل ہونا شروع ہو گیا. آپ نے ایکسٹینشن دی، اب روزانہ 1 لاکھ روپے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں میں روزانہ اتنے روپے صدقہ کرتا ہوں. 100 سال پرانی بات ہے. 100 سال پہلے روپے آج کے ہزاروں روپے، لاکھوں روپے کے برابر ہے. لوگوں نے کہا روز اتنا صدقہ کرتے ہیں. آپ نے فرمایا میں نے اتنے پیسے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے اور جتنے دن گزرتے جا رہے ہیں روز مجھے اتنا صدقہ کرنے کا ثواب. تو یہاں میں ایک مشورہ دوں گا. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہو گیا ہے، ہم سے آ کر کوئی پیسے مانگے کہتے ہیں مجھے نفع کتنا دو. یہ جو سود ہے نا، یہ ایسی لعنت ہے جو بندے کے دل کو سخت کر دیتی ہے. اب جب سود کی جو ایک مذمت ہے وہ یہ بھی ہے کہ رحم دلی ختم ہو جاتی ہے. وہ ہر چیز میں نفع مانگ رہا ہوتا ہے کہ بھائی تجھے پیسے چاہیے، مجھے کیا ملے گا؟ حالانکہ وہ بیچارہ غریب پریشان، بچی کی شادی کرنی ہے، کوئی اور مسئلہ ہے. اسی لیے قرضے کی فضیلت بیان ہوئی تاکہ غریب پریشان مسلمانوں کا بھلا ہو. اب یہاں میں 2 باتیں عرض کروں گا کہ آپ کوشش کیا کریں. میں ایک مشورہ دیتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ اللہ پاک نے یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو بہت نوازا ہے. اللہ نے کروڑوں میں آپ کو نوازا ہے. میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، اپنے آفس پہ ایک بجٹ بنائیں. مثال دیتا ہوں 1 ملین کا، 2 ملین کا، 5 ملین کا، جتنا اللہ نے آپ کو نوازا ہے. اور آپ اپنے ہی ملازمین میں، اپنے ہی رشتہ داروں میں جس کو آپ سمجھتے ہیں گارنٹی لینے کی آپ کو اجازت ہے، آپ اس کی سیلری میں سے کاٹ لیں، اس سے کوئی گارنٹی رکھ لیں. آپ نظام ضرور بنائیں قرضہ واپس کرنے کا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر مثال کے طور پہ آپ نے 5-10 لاکھ روپے قرضہ لوگوں میں بانٹ دیا تو روزانہ 10 لاکھ روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا اور مسلمانوں کی غم خاری الگ ہو جائے گی. تو یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے جس کو ہمیں اس کو رواج دینا چاہیے. آج کل مشکل بھی بڑی ہے. سیکنڈلی، اب شریعت جو قرضہ لے کر ٹائم پہ واپس نہیں دیتے نا، ان کو بھی سمجھاتی ہے. اور وہ کیا ہے کہ اگر آپ کا ٹائم آ گیا ہے اور آپ دے سکتے ہیں پھر بھی اگر آپ نہیں دیتے تو فرمایا ہر گھڑی آپ کا گناہ کا میٹر جاری ہو جاتا ہے. تو وہ لوگ جو کسی سے پیسے لیتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ ہم سے مانگے ہمیں ٹائملی اسے لوٹا دینا چاہیے تاکہ ہم گناہگار نہ ہوں. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، امام اعظم جو اتنے بڑے امام ہیں نا، مگر اتنے بڑے امام ہونے کے باوجود اپنی والدہ کا ادب کیسے کرتے تھے. آخری بات سبحان اللہ،
کہ آپ کی والدہ جو تھی وہ آپ کے علاقے میں ایک مسجد کے امام صاحب تھے، ان سے بڑی متاثر تھی، واعظ تھے، تقریر کرتے تھے، تو آپ کی والدہ آپ کو کہتی کہ جا کر ان سے مسئلہ پوچھ کر آؤ۔ اب عجیب بات ہے، آپ کروڑوں حنفیوں کے امام ہیں، فقہ کے امام ہیں، مفتی اعظم ہیں، اور ماں کہتی ہے مجھے مسجد کے امام سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ کسی موقع پر ماں سے یہ نہیں کہا کہ ماں تم جانتی نہیں میں کون ہوں؟ میں تو دوسروں کو تدریس کرتا ہوں، میں دنیا بھر میں میرا فتویٰ چلتا ہے اور میں مسجد کے امام سے پوچھنے جاؤں؟ کہتے لبیک۔ اس مسجد کے امام صاحب کے پاس جا کر کہتے ماں نے فلاں مسئلہ پوچھا ہے۔ امام صاحب کہتے حضرت آپ میرے حجرے میں آ گئے، آپ اتنے بڑے مفتی ہیں، آپ اپنی والدہ کو جواب دے کر نہیں امی نے آپ کا فتویٰ مانگا ہے، ٹھیک ہے پھر آپ ہی لکھ دیں، میں اس پہ سائن کر دیتا ہوں۔ امام اعظم فتوے کا جواب لکھتے، وہ سائن کرتے، ماں کو آ کر کہتے ماں امام صاحب نے یہ جواب تصدیق کر دیا، ماں خوش ہو جاتی۔ ایک دن ماں کہتی میں نے خود جانا ہے، کروڑوں حنفیوں کے پیشوا ماں کو خچر پر بٹھا کر اس کی رکاب تھام کر کوفہ کی گلی میں لے کر جا رہے ہیں، اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے بڑے امام اپنی ماں کی سواری کو لے کر زمین پیدل چل رہے ہیں، اور حجرے کے باہر جا کر کھڑے ہو گئے۔ والدہ امام صاحب کے پاس گئیں، فلاں واعظ کے پاس گئیں، مسئلہ پوچھا، امام اعظم باہر کھڑے رہے، وہ مسئلہ پوچھ کر آئیں، والدہ کو لے کر گھر۔ یہ ہے ادب۔ ایک بات سیکھو، آپ دنیا میں کہیں بھی پہنچ جائیں، کتنا ہی نام کیوں نہ ہو جائے، کتنی شہرت کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی مقام کیوں نہ مل جائے، ماں باپ سے کبھی مت کہنا میں بڑا آدمی بن گیا۔ ہم ماں باپ کے بچے ہی ہیں۔ جو کچھ مجھے اور آپ کو ملا ہے نا وہ ماں باپ کے صدقے ملا ہے۔ جو ادب کرتے ہیں وہ نوازے جاتے ہیں۔ ایسی نہیں اتنا بڑا نام ہو گیا امام اعظم کا، ایسی ماں کی دعائیں لی کہ آج دیکھیے کروڑوں حنفیوں کی آپ پیشوا ہیں، اور صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ کریم تربت امام اعظم پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، ان کے تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا کا رب عز و جل ہمیں بھی حصہ نصیب فرمائے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، چند باتیں میں نے ان کے بارے میں عرض کی، کوشش کیجیے گا یاد رکھ کر اس پر عمل کیجیے گا۔ الحمدللہ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، دعوت اسلامی کے اجتماع میں بھی تشریف لاتے رہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص اس پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جو 10 بار درود پاک پڑھتا ہے اس پر 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو 100 بار درود پاک پڑھے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ دوزخ کی آگ اور نفاق سے بری ہے۔ 100 بار درود پاک میں کتنا وقت لگتا ہے؟ ہم 100 بار 200 بار اللہ توفیق دے تو 313 بار درود پاک پڑھ لیں تو انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں۔ آپ اپنے کام کاج کے دوران بھی اپنی دکان پر بیٹھے ہیں، مارکیٹ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں، بس میں جا رہے ہیں، جتنا وقت ہے فضول باتوں کی بجائے اگر درود پاک پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ بہت ساری برکتیں حاصل ہوں گی۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غذائیں پسند تھی، نبی پاک جو کھانا پینا پسند فرمایا کرتے تھے، میں کچھ اس کا پہلے ذکر کرتا ہوں کہ پیارے آقا علیہ السلام جو کی موٹی موٹی روٹیاں اکثر غذا میں استعمال فرماتے، اور سالنوں میں گوشت، سرکہ، شہد، روغن زیتون اور کدو میرے آقا علیہ السلام کو خصوصیت کے ساتھ پسند تھا۔ گوشت میں اگر کدو پڑا ہوا ہوتا تو نبی پاک علیہ السلام اس میں سے کدو شریف کو تلاش کر کر کے کھایا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے کس کس جانور کا گوشت کھایا، یا وہ جو کتابوں میں ملتا ہے، آپ نے بکری کا، دمبے کا، بھیڑ کا، اونٹ کا، اسی طرح خرگوش، مرغ، بٹیر اور مچھلی کا گوشت کھایا ہے۔ اسی طرح کھجور اور ستو بھی نبی پاک بکثرت تناول فرماتے تھے۔ تربوز کو کھجور کے ساتھ ملا کر یا کھجور کو ککڑی کے ساتھ ملا کر، روٹی کے ساتھ بھی کھجور کبھی کبھی نبی پاک تناول فرمایا کرتے۔ انگور، انار وغیرہ پھل فروٹ بھی نبی پاک سے کھانا ثابت ہے۔ پینے میں مشروب میں کیا پسند تھا؟ نبی پاک کو ٹھنڈا پانی بہت مرغوب تھا۔ دودھ بھی کبھی ملا کر اور کبھی خالص دودھ نوش فرماتے تھے، کبھی کشمش اور کھجور پانی میں ملا کر اس کا رس پیتے، اور جو کچھ میرے آقا پیتے تھے وہ 3 سانس میں پیا کرتے تھے۔ اچھا، نبی پاک نے کبھی ٹیبل پر کھانا تناول نہیں فرمایا، کپڑے یا چمڑے کے دسترخوان پر کھانا کھایا، اور صرف انگلیوں سے کھانا تناول فرماتے، چمچا یا چھری وغیرہ، کانٹا وغیرہ پسند نہیں فرماتے تھے۔ ہاں، جب ابلا ہوا گوشت ہوتا تھا تو کبھی کبھی چھری سے کاٹ کر نبی پاک سے وہ کھانا ثابت ہے۔ سبحان اللہ۔
آپ وہ کاروبار کرتے ہیں یا وہ چیز آپ فروخت کرتے ہیں کہ جس کو نبی پاک علیہ السلام سے کھانا بھی ثابت ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک سے میری دعا ہے اللہ پاک آپ سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے، رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے 2 سے 3 حدیثیں بیان کرنے آیا. میرے آقا علیہ السلام نے مختلف مقامات پر 2 قسم کی حدیثیں بیان کی، بڑی یونیک اور بڑی نرالی حدیثیں ہیں. ایک نبی پاک نے یہ فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے، بیسٹ امنگسٹ یو، تم میں بہترین وہ ہے. اس میں کئی باتیں فرمائی. ایک جگہ فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، کسی جگہ کچھ فرمایا، کسی جگہ کچھ فرمایا. تو بہترین لوگ کون ہیں اس کی ڈیٹیل بھی نبی پاک نے اپنی حدیثوں میں عطا فرمائی. اور کئی مقامات پر نبی پاک نے فرمایا جو ایسا کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی ایک طرف بہترین لوگ اور ایک طرف ان لوگوں کے بارے میں فرمایا وہ ہم میں سے نہیں. تو میں 2 حدیثیں انشاءاللہ بہترین لوگوں کے حوالے سے، ایک یا 2 حدیثیں، اور ایک یا 2 حدیثیں ان لوگوں کے بارے میں کہ جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں. یہ 2 باتیں سمجھنا بہت ضروری ہے. ہمیں بہترین لوگوں میں بننا ہے، ہمیں ان لوگوں میں نہیں بننا جس کے بارے میں نبی پاک فرما رہے وہ ہم میں سے نہیں. ہم کہاں جائیں گے؟ اگر آقا علیہ السلام نے ہمیں اپنے آپ سے دور کر دیا پھر تو مارے جائیں گے نا. شفاعت کس سے لینی ہے؟ دامن میں کس کے چھپنا؟ اب غور سے سنیے. اب بہترین لوگ کون ہیں؟ سبحان اللہ. رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آگاہ رہو لوگوں میں بعض وہ ہیں جن کو دیر سے غصہ آتا ہے اور جلدی ختم ہو جاتا ہے. نبی پاک نے 3-4 کیٹیگریز بیان کی، غور سے سننا. پہلی کیا فرمایا؟ غصہ بڑی دیر سے آتا ہے اور فرمایا جلدی ختم ہو جاتا ہے. بعض کو جلدی غصہ آتا ہے اور جلدی ختم ہو جاتا ہے. دوسری کیٹیگری ہوگی، فرمایا سن لو ان میں سے بعض کو جلدی غصہ آتا ہے دیر سے اترتا ہے. سن لو بہتر وہ ہے جن کو دیر سے غصہ آئے اور جلدی ختم ہو جائے، اور برے وہ ہیں جن کو جلدی غصہ آ جائے اور دیر سے زائل ہو، یعنی دیر سے ختم ہو. تو بہترین کون ہے؟ دیر سے غصہ آئے، ان کو غصہ آتا نہ ہو، اگر آ جائے تو فوراً ختم بھی ہو جائے. تو دل میں پال کے رکھنا، دیر تو غصے میں رہنا، لڑائی جھگڑا جاری رکھنا، دشمنیاں پال کے رکھنا، فرمایا وہ اچھے لوگ نہیں. اب سنیے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں پتہ چلا کہ بہتر کون ہے؟ جس کو دیر سے غصہ آئے اور جلدی اتر جائے. یہ غصے کی تباہ کاریاں بڑی خطرناک ہیں. بڑی شان والے مولا سبز گنبد والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کا ایک دروازہ ہے جس سے وہی لوگ داخل ہوں گے جن کا غصہ اللہ پاک کی نافرمانی کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے. اب آپ غور کر لیں، اکثر ہم میں سے وہ لوگ ہیں ان کا غصہ ٹھنڈا کب ہوتا ہے؟ جب تک گالی نہ دے دیں، جب تک جھگڑا نہ کر لیں، جب تک اگلے کی غیبت نہ کر لیں، جب تک اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، جب تک ہاتھا پائی نہ کر لیں. یعنی ہر اینڈ آف دا غصہ جو ہے نا، غصے کا اختتام وہ اللہ کی نافرمانی پر ہی ہوتا ہے. اور آقا نے کیا فرمایا کہ جہنم کا ایک دروازہ ہے جس سے وہی لوگ داخل ہوں گے کہ جن کا غصہ اللہ پاک کی نافرمانی کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے. اب آپ غور کریں، اب آپ کا یار اس نے مجھے برا بلا کہا میں کیوں نہیں کری، اس نے بدتمیزی کی میں اس کو جواب کیوں نہ دوں، اس نے ہاتھ اٹھایا میں اس کا ہاتھ نہ توڑ دوں. تو فرق کیا رہا میرے اور اس کے اندر؟ غصہ نہ آئے یہ پاسبل نہیں، ہم انسان ہیں، ہمیں غصہ آئے گا. اب ہمیں کرنا کیا ہے اس کے مقابلے میں کہ ہمیں غصے پر قابو رکھنا ہے، گناہ نہیں کرنا. غصے کا اختتام اچھا بھی ہو سکتا ہے. آپ کو کسی پر غصہ آیا، ایک طریقہ تو یہ گالی دے دیں، ایک طریقہ تو یہ مار کٹائی کریں، اور ایک طریقہ یہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں. ہائے ہائے، اختتام کتنا خوبصورت ہو گیا. حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں پہلوان وہ نہیں جو غصے کے وقت کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو. کمال یہ ہے، یہ کمال نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو پچھاڑ دیا، کسی کو برا بھلا کیا، زخمی کر دیا. یہ تو آسان ہے، غصہ آیا بدلہ لے لیا. اپنے آپ پر قابو پانا. ہم تو اس نبی کے امتی ہیں جس کے بارے میں بچپن سے نعتیں سن رہے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے. نعتیں بڑی زور سے سنتے ہیں. ہم نے تو گالی سن کے کبھی دعا نہیں دی، ہم نے تو ایک گالی سنی 7 گالیاں دی ہیں، ہم نے تو ایک جملہ سنا اس کا منہ توڑ کے رکھ دیا. تو کس نبی کے امتی ہو بھائی؟ نبی پاک تو جان کے دشمن کو معاف کر دے. تم مسلمان بھائی سے غلطی ہو جائے تو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. ٹریفک میں اگر کوئی غلطی سے ہماری گاڑی کو ٹچ کر دے، اوورٹیک کر لے، ہو گئی غلطی یار،
نہیں میں بتاؤں گا اس کو نہیں میرے پیارے صاحب. اچھا پھر بعض اوقات جو ہے نا جب کسی کو بندہ کہنا یار یہ لڑائی جھگڑا غصہ نہ کیا کرو تو جواب پتہ کیا دیتے ہیں؟ بھائی جان ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں بدماش کے ساتھ بدماش ہیں. ارے بھائی تمہارے اندر کون سا بٹن لگا ہوا ہے کہ جب شریف سامنے آتا ہے تو شریف ہو جاتے ہو, بدماش آتا ہے تو بدماش ہو جاتے ہو؟ یہ فارمولا ہی غلط ہے. مسلمان مومن شریف کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے اور بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے. بدماش سدھرے گا کیسے بھائی؟ یہ نہیں ہوتا ہے. آپ اپنے اندر صبر پیدا کریں, غصے پر قابو پیدا کریں. اب سنیے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو غصہ آتا تو نبی پاک کو کیا فرماتے ہیں؟ یوں کہو اللہم رب محمد اغفر لی ذنبی واذہب غیظ قلبی واجرنی من مضلات الفتن. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب میرے گناہ بخش دے, میرے دل کے غصے کو ختم فرما اور مجھے گمراہ کرنے والے ظاہری اور باطنی فتنوں سے محفوظ فرما. نبی پاک تعلیم ارشاد فرماتے ہیں وہاں پہ بھی جب غصہ آ جائے درود پاک پڑھنا ہے, اپنے آپ کو غصے والی جگہ سے دور کر لینا ہے. اچھا پھر بعض اوقات پتہ کیا ہوتا ہے, جو بندہ بڑا طاقتور ہوتا ہے پتہ ہم اس کا کچھ بگاڑ تو سکتے نہیں, 4 تو گارڈ ہوتے ہیں اس کے ساتھ, چلو یار میں نے معاف کیا. کیا معاف کیا؟ کچھ بگاڑ نہیں سکتے تو معاف کیا. کمال یہ ہے کہ آپ کسی سے بدلہ لے سکتے ہیں, آپ کسی کا بیڑا غرق کر سکتے ہیں. کمزور ہے وہ آدمی, اس سے ہوئی ہے غلطی, اب معاف کرو نا, پھر معاف کرو تو دیکھو اللہ کیسے معاف کرو. ایک واقعہ میں نے کئی بیان میں سنایا, چلے آج بھی سناؤں. ایک شخص تھا, اس کے گھر میں اس کی زوجہ نے کھانا پکایا اور کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا. اس کو بڑا غصہ آیا, جی چاہا تو کھڑے ہو کر زوجہ کو تھپڑ مار دو. ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ شیر ببر ایسے بیٹھے ہوں گے, جب بیوی سے کوئی غلطی ہوتی ہوگی تو کبھی برتن توڑتے ہوں گے, کبھی گالیاں دیتے ہوں گے, کبھی تھپڑ مارتے ہوں گے. ایسا نہ کیا, وہ بھی انسان ہے. ہم نے انسان سے شادی کی ہے, کمپیوٹر سے نہیں کی, بلکہ کمپیوٹر میں بھی وائرس آ جاتا ہے یار. معاف کرنے کی عادت ڈالو. اس بندے کو غصہ تو بڑا آیا, اچانک اس کے ذہن میں ایک بات آئی, یار میری بیوی نے ایک غلطی کی ہے اور مجھے بدلہ لینے کو جی چاہ رہا ہے. میں بھی تو اللہ کی بارگاہ میں روز غلطیاں کرتا ہوں, وہ تو سزا نہیں دیتا. میں نے کچھ بھی نہیں کہا, اپنی بیوی کو معاف کر دیا, چپ چاپ کھانا کھا لیا. مرنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ اس روز جو تو نے میرا بندہ ہو کر میری بندی کو معاف کیا تھا, میں تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں, جہاں میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کیا. ملازم کو بھی معاف کیا کرو, بیوی کو بھی معاف کر دیا کرو. غلطیاں ہو جاتی ہیں انسانوں سے, جھگڑا بدلہ نہ لیا کرو. اور سنو آج غصے کے میں آپ کو وظائف بتا دیتا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں یار کیا کرے, بہت آ جاتا ہے غصہ. مثلا آج وظیفہ بھی لے لو. جسے زیادہ غصہ آتا ہے اسے چاہیے چلتے پھرتے کبھی کبھی یا اللہ یا رحمان یا رحیم کہہ لیا کرے. دوہرا لے, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا چلتے پھرتے یا ارحم الراحمین. کیا پڑھیں گے؟ یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین. تو یہ دو وظیفے یاد رکھیں, یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین. اچھا پھر بڑی پیاری بات علماء نے لکھی کہ جب غصہ آئے نا تو وضو کرتے ہیں, کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے, شیطان آگ سے بنا ہوا. جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کول ڈاؤن ہو جاتے ہیں, تو فوراً وضو کرتے ہیں. پھر اسی طرح ایک اور پرابلم ہوتا ہے کیا, کسی ملازم سے غلطی ہو گئی یا بیوی سے غلطی ہو گئی یا بچے سے غلطی ہو گئی, اب غصہ آ رہا ہے اس کے اوپر, وہ بھی سامنے بیٹھا ہے, آپ بھی سامنے بیٹھے, ہر تھوڑی دیر بعد دیکھ کے اسے غصہ آ رہا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ جس سے لڑائی ہو گئی ہے, جس میں غصہ آ رہا ہے, وہاں سے اٹھ کر چلے جائے. منظر بدل جائے گا نا تو آپ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا. تو یہ بھی آپ نے ایک فارمولا ذہن میں رکھنا ہے. ایک دوسری حدیث, بہترین لوگوں کی بات ہو رہی ہے, نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ان خیار الناس احسنهم قضاء. بہترین شخص وہ ہے جو قرض اچھی طرح ادا کرے. اب پرابلم یہ ہے کہ یہاں قرض لیتے وقت بندہ دوسرا ہوتا ہے, واپس لوٹاتے وقت بندہ ہی دوسرا ہو جاتا ہے. اتنی محبت سے, اتنے پیار سے حضرت بس پیسے دیتے ہیں, 1 مہینے پورا ہونے سے پہلے ہی لوٹا دوں گا. بندہ کہ یار اتنی قسمیں کھا رہا ہے, اتنی منتیں کر رہا ہے, اس کے بعد نہ جناب کا فون اٹھتا ہے, اب ہم اس کے گھر کے دھکے کھا رہے ہیں. یہ کبھی بھی نہ کریں. اگر کسی سے قرض لیا ہے تو پراپر صحیح طریقے سے ادا کریں. کوئی تحفہ بھی واپسی میں دے, پہلے سے طے نہیں ہو تو تحفہ ایکسٹرا دینا بھی سود نہیں ہوتا. آپ پہلے کوئی طے کر لے کہ 1,00,000 دو, واپسی میں 1,05,000 دوں گا, تو پھر تو یہ سود ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کو کسی نے 1,00,000 روپے دیے, 50,000 قرضہ دیا, مصیبت میں کام آیا, تو
پیسے بھی لوٹائیں، دعائیں بھی دیں، ممکن ہو تو کوئی تحفہ بھی دے دیں، تو اس بندے نے آپ کے ساتھ بھلائی کی نا۔ اگر تحفہ تو دور کی بات ہے، تو اگلا منتیں کر رہا ہوتا ہے میرے پیسے واپس لوٹا دو۔ یہ شرعی مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر کسی نے کسی سے قرض لیا اور اب وہ نہیں لوٹا رہا ہے، حالانکہ اس کے پاس رقم ہے یا اتنا گھر میں سامان ہے کہ بیچ کے دے سکتا ہے، تو جب تک نہیں لوٹائے گا ہر دن ہر وقت اس کو گناہ سے ملتا رہے گا، اس کی گناہوں کا میٹر جاری رہے گا۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا مذہب ہے۔ جو قرض دینے والے ہیں نا، ان کو پتہ کیا ترغیب ہے، بہت خوبصورت بات بتانے جا رہا ہوں۔ بلکہ جو مالدار بیٹھے ہیں نا، تھوڑا بہت قرض کا اکاؤنٹ رکھو اپنے آفس کے اندر، اپنے دکان کے اندر، پھر اپنے ملازمین کو، رشتے داروں کو قرض دے دیا کرو، اور بھلے یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس طرح دیں کہ آپ کو ہر مہینے کیسے لوٹائے گا، تنخواہ سے آپ کاٹو گے، سسٹم بنا لیں، مگر قرض دیا کرو۔ کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر معراج پر تشریف لے گئے نا، تو آپ نے وہاں پر جنت کے دروازے پر کچھ اس طرح لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرض کا ثواب 18 گنا ہے۔ تو آپ نے جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل، صدقے کا ثواب 10 گنا، قرض کا ثواب 18 گنا؟ تو کچھ اس طرح عرض کیا کہ حضور، صدقہ تو ہر کوئی مانگ لیتا ہے، قرضہ ضرورت مندی لیتا ہے، تو قرضہ دینا بڑی نیکی ہے۔ بدقسمتی یہ ہو گئی کہ جو قرضہ لے جاتے ہیں نا، وہ لوٹاتے صحیح نہیں ہیں، تو اب دینے والے بھی ڈرتے ہیں، ورنہ یہ کام بہت اچھا۔ اچھا، 2 کام خراب ہو گئے، ایک تو قرضہ نہیں دے رہے، اور آج کل قرضہ دے تو بولے نفع کتنا دو گے۔ ہر بندے کو اب سود چاہیے، معاذ اللہ حرام چاہیے، مدد والا کانسیپٹ ختم ہو گیا۔ یہ اسلام دونوں طرف والوں کو سمجھاتا ہے، قرضہ لو، ٹائم پہ لوٹاؤ، تاکہ وہ آگے بھی کسی کو قرضہ دے۔ اور میں جو بات بتانے جا رہا ہوں نا، بڑی خوبصورت بات ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، اور بعض روایتوں کا میں خلاصہ بتا رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے کسی کو بتایا، مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں، کہ میں روزانہ 10,000 روپے صدقہ کرتا ہوں۔ اس زمانے کے 10,000 آج کے 10 لاکھ ہو گئے، تو حضور آپ روزانہ 10,000 صدقہ کیسے کرتے ہیں؟ تو فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے، جس کا مضمون ہے اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو قرضہ دے، مثال کے طور پہ آپ نے 1,00,000 روپے یا 50,000 روپے 3 مہینے کے لیے کسی کو قرضہ دیا ہے، روایتوں میں آتا ہے اسے روزانہ 50,000 روپے صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ 3 مہینے تک کتنے پیسے ہو گئے؟ 50,000 سے حساب تو کرو، 15 لاکھ روپے 1 مہینے کے، 3 مہینے کے 45 لاکھ روپے، 45 لاکھ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، 3 مہینے بعد 50,000 بھی واپس آ جائیں گے۔ اس سے اچھا کاروبار ہے کوئی؟ اب سنو آگے، روایتوں میں آیا کہ 3 مہینے پورے ہو گئے، اب وہ اگلا کہتا ہے مہربانی کرو، پریشان ہوں، تکلیف میں ہوں، 1 مہینہ اور دے دو۔ آپ نے اس کو 1 مہینہ اور دیا، اب یہ 50,000 کا ثواب روزانہ لاکھ روپے کا ثواب شروع ہو جائے گا، ڈبل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے دیا ہونا تو کوئی چھوٹا موٹا اپنے آفس میں کہ یا چلو مہینے کے میرے اکاؤنٹ میں 2-4 لاکھ روپے ایسے ہونے چاہیے جو سب سے زیادہ قرضے میں ہونے چاہیے، واپس آ جائے کسی اور کو قرضہ دے دو، اس سے واپس آ جائے کسی اور۔ مجھے روز 4 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے، وہ تو میں کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے مسلمانوں کی خیر خواہی بھی ہے، مسلمانوں کی مدد بھی ہے۔ تو یہ ہے ہمارا خوبصورت مذہب اسلام۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جب اس طرح کی ہم باتیں کرتے تو لوگ یہ کہتے ہیں مولانا صاحب بات تو آپ اچھی کر رہے ہو، ثواب بھی بہت ہے، لیکن قرضہ دیتے تو واپس دیتا نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا میں نے پہلے کیا بیان کیا کہ قرضہ دینے والا ضرور قرضہ لوٹائے، ورنہ اس کا ہر دن ہر لمحہ گناہ میں گزر رہا ہے، لیکن قرضہ جو کسی کو دے رہا ہے وہ بھی دل کھول کر دیتا رہے، ضرورت مند ہے لڑائی جھگڑے نہ کرے، موقع دے دے، ٹائم دے دے۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس بہت گناہگار تھا، اس کا انتقال ہو گیا، مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ یار تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہتا یار میری بخشش ہو گئی۔ تیری بخشش کیسے ہوئی؟ تو بڑا گناہگار تھا۔ کہ واقعی گناہ تو بہت تھے، مگر ایک میری عادت تھی، میں لوگوں کو قرضہ دیتا تھا۔ ایک بندہ رکھا ہوا تھا کہ اس کو کہتا بھائی جا کے قرضہ وصول کرو، وہ جو وصول کرنے جاتا اس کو میں نے ایک انسٹرکشن دی ہوئی تھی، ایک تاکید کی تھی کہ اگر کوئی مجبور ہو نا، غریب ہو، تو اس کو ٹائم دے دینا، اگر وہ ٹائم مانگے نا تھوڑی رعایت کر دینا، زیادہ تکلیف میں ہو تو معاف کر دینا۔ کہتا میں اللہ پاک کو میری ادا پسند آ گئی، اللہ نے میرے سارے گناہ معاف کر۔ اچھا آپ میں سے کئی دکاندار تو اپنے ملازم کو قرضہ دے کر وصول بھی کر سکتا ہے۔ بھائی اگر کسی ملازم کی تنخواہ 30,000 ہے، وہ کہتا ہے صاحب مجھے قرضہ دے دے، مہینے کے 5,000 کٹواؤں گا، بندہ تو آپ کے پاس ہی ہے نا، تنخواہ بھی آپ نہیں دینی، ہر مہینے کاٹ لو 5,000 روپے، لیکن روزانہ 50,000 دیں گے، روزانہ 50,000 کا ثواب ملے گا۔ تو یہ مسلمانوں کی خیر خواہی کا اور نیکی کمانے کا، اور آج کا دور آپ کے سامنے ہے، لوگ کتنی پریشانی میں ہیں، تو اگر کسی کی مدد کرنی ہو تو انشاءاللہ اس کا بہت اجر ہے۔ بہرحال میں نے یہ جو قرضے والی بات ہو رہی ہے نا، اچھا پھر اس میں اگر آپ کسی سے قرضہ لے رہے ہیں، نیت کیا ہے؟ اگر نیت یہی ہے کہ پیسے لے رہا ہوں اور انشاءاللہ وقت پر لوٹاؤں گا، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو لوگوں کے مال قرض لے اور ادا کرنے کا پختہ ارادہ رکھے، اللہ پاک اسے ادا کروا ہی دیتا ہے۔
اور مجھے اپنے والد صاحب کا ایک جملہ یاد ہے، بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، وہ فرماتے تھے بیٹا ہمیشہ قرض لو تو دینے کی نیت کرنا، اللہ فرشتے مدد کے لیے بھیجے گا۔ اور واقعی ہم نے دیکھا کہ لوگ اگر نیت سچی ہو اللہ قرضہ اتروا دیتا ہے۔ اور حدیث پاک کا اگلا جملہ ہے، اور جو ان کے برباد کرنے کا ارادہ کرتا ہے اللہ پاک اس پر بربادی ڈال دیتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں پیسے جیسے نیت نہیں ہوتی، دینے والے نہیں ہے۔ اچھا یہ اتنے سارے بزرگ بیٹھے ہیں، پوچھ لو ان سے، جس نے بھی آج تک کسی کے مال کھایا نا، کھانے والا برباد ہوا ہے، جس کا کھایا اللہ نے اس کو کہیں اور سے دے دیا، وہ پہلے سے بھی خوشحال ہو گیا ہے، ایسا ہے نا؟ جس نے کھایا وہ سمجھتا ہے میں نے اس کے پیسے، وہ اپنے ہی بربادی کر رہا ہے، اس کی نہیں کر رہا۔ جس کا نقصان ہوتا ہے اللہ اس کو کہیں اور سے پورا کر دیتا ہے، مگر کھانے والا برباد ہو جاتا ہے۔ کبھی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں کسی کا مال رکھ لوں، اللہ اللہ ادھر رکھ لو گے قیامت کو کیسے جواب دو گے؟ اچھا اب یہ جو قرضہ ادا ہو جاتا ہے نا، اس کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ کتابوں میں لکھا کہ ہوا یہ کہ ایک شخص نے جو ہے وہ 1000 دینار کسی سے قرضہ لیا۔ اس نے کہا بھائی قرضہ تو دوں گا، کوئی گواہ تو لاؤ، کوئی کفیل، کوئی ذمہ دار۔ کہتا ہے اللہ پاک میرا کفیل ہے، میں اللہ کے نام پر مجھے دینا تو دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم نے بات ہی ایسی کر دی ہے، اللہ تمہارا ذمہ دار ہے، اللہ کی طرف سے